امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بین عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام اور اسی کی ایک مجلس سے خدا نے آپ مومنین کے درمیان توفیق عطا فرمائی کہ خداوند متعال کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کرے جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کی خلقت کو آسان نہیں کیا، اس کی خلقت باقی مخلوقات سے مختلف ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے خلق کی، ہر چیز ایک مقصد کے لیے ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کوئی بھی چیز بیکار نہیں، ہر چیز چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، اور وہ اپنے اس مقصد اور ہدف پر بڑھ رہی ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی موجودات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پتھر ہیں، جانور ہیں، سمندر کے جانور، زمین کے جانور، ہواؤں کے پرندے، سب کو خداوند متعال نے ایک خاص سسٹم کے ساتھ، ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ اس پر چل رہا ہے۔ جیسا چونٹی 1000 سال پہلے گھر بناتی تھی، آج بھی وہ ویسے ہی گھر بنا رہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں۔ شہد کی مکھی جیسے شہد بناتی تھی، آج بھی ویسے ہی، جو اس کے اندر ڈالا ہے پروردگار نے، وہ اسی سسٹم پہ چل رہا ہے۔ واحد انسان ہے کہ جسے پروردگار نے رشد کرنے کے لیے، کمال تک لے جانے کے لیے اس کے اندر ایک چیز رکھی جسے ہم عقل کہتے ہیں۔ عقل صرف انسان کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کسی اور جانور کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، تھوڑا بہت جانور سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا اسے پتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتے۔
لیکن انسان کو اللہ نے اچھے اور برے کی تمیز کے لیے ایک عقل دی، اور حدیث اس عقل کو کیا کہتی ہے کہ ایک رسول وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، اور ایک رسول تمہاری عقل ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ عقل تمہیں خدا کی طرف لے کے جا سکتی ہے اگر تم اس کا صحیح استعمال کرو۔ اگر صحیح استعمال کرو تو یہ تمہیں لے کے جا سکتی۔ اسی عقل نے انسان کو تجزیہ کرنے کی توفیق دی، تحلیل کرنے کی، دو چیزوں کو سمجھنے کی، اور انسان جتنی ترقی کر گیا آج اسی عقل کے ادراک کی وجہ سے۔ آج انسان آپ کے سامنے، پہلے انسان کیسا تھا اور آج انسان کیسا ہے۔ پہلے پہاڑوں میں رہتا تھا، اس طرح زندگی گزارتا تھا۔ آج کا انسان ہواؤں اور فضاؤں میں جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ خوب یہ انسان کے پاس کیسے آیا؟ باقی تو کوئی مخلوقات ترقی نہیں کی۔ بھینسیں جیسے پہلے تھی ابھی بھی ویسی، وہ بیچاری تالاب میں ویسی چلی جاتی ہے، چاہے پانی گندا ہو یا اچھا ہو، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، یہ جو آج ہمارا دور ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ آج روبوٹ بن رہے ہیں، مشینیں بن رہی ہیں، گاڑیاں بغیر ڈرائیور کی چل رہی ہیں، ہر چیز آٹومیٹک ہے۔ کس نے بنایا؟ انسان نے۔ انسان دن بدن ترقی کر رہا ہے، رشد کر رہا ہے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اس کا دماغ بہت چلتا ہے۔ اور خدا جانتا تھا، خدا نے بنایا نا، خدا کے پاس علم تھا، علم ہے۔ خدا کا علم کہیں اور سے نہیں لیا خدا نے، خدا کا علم اس کا ذاتی علم ہے۔ خدا کا علم خدا کو بتایا۔ لیکن اللہ نے جو اپنے ہاتھی بھیجے انہوں نے یہ نہیں بتایا بلڈنگ کیسے بنے گی، انہوں نے یہ نہیں بتایا تو پانی میں اندر کیسے جاؤ گے، مگر جانتے نہیں تھے کیا؟ جانتے تھے۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ان کا مقصد مادے کی ترقی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو نظام بھیجا اس میں آپ بولو اچھی زندگی نہ گزارو، لیکن اصل مقصد آخرت میں کمال پہ پہنچنا تھا۔ اس عالم کے لیے پروردگار نے اس عالم میں اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اگر بہتر ہوگی تو آخرت بہتر ہوگی۔ الدنیا مزرع الآخرہ، حدیث پیغمبر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج بوگے وہی کاٹو گے۔ تو اب دنیا میں تو انسان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نہج البلاغہ انشاءاللہ کہ ہمارے گھروں میں ہوگا، انشاءاللہ یہ بولا ہے لوگوں نے، اس کا مطلب دکان سے خریدے جا کے۔ جانے محترم، ہم تو جو ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مولا سب کے، چاہے سنی ہو شیعہ ہو، فرق تو نہیں پڑتا، سب کے مولا ہے۔ کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ، کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ من کنت مولا، تو جو نبی کو مانتا ہے وہ مولا کو بھی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مولا کسی ایک فرقے کا نہیں ہے۔ مولا نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی، خطبے، خط، لیٹر جو ہیں اسے جمع کیا اور اس سے ایک کتاب بنی۔ کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، بہت فصیح ہے، بلیغ ہے۔ لیکن مولا کے ماننے والوں نے اس کتاب کا مطالعہ کتنا کیا؟ تھوڑا بریکٹ میں گفتگو ہو جائے، مولا کو تو مانتے ہیں نا، مولا کی کتنی مانی زندگی میں، مولا کو تو سب مانتے ہیں۔ بھئی کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، آپ دعویٰ کریں کہ بھئی مجھے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے،
باہر گھر سے نکلے آپ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ماں باپ نے منع کیے ہوں، اور باپ دیکھ لے آپ کو اور آپ سے بولے بیٹا تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ کیسی محبت ہے، میری بات پہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ مولا میں تو آپ کو بہت مانتا ہوں، مولا اگر روز قیامت پوچھ لے تم نے میرے کال کتنے پڑھے تھے، تمہاری زندگی کے عمل میں میرے جملے کتنے تھے۔ اصل جانے محترم، اصل انسان اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ نہج البلاغہ، جرداق مسیح، جارج جرداق کرسچن ہے لبنان کا، اس کے دوست نے اسے ایک دفعہ نہج البلاغہ تحفے میں دی، اس نے کہا کتاب ہوگی ایسی لگتی، ایسے ہی اس نے ایک دن کوئی صفحہ کھولا پلٹا تو اس میں کوئی خطبہ اس نے پڑھا تو اس میں کوئی جملہ تھا اس کے ذہن میں رہ گیا، وہ ایک کانفرنس میں گیا کہیں باہر، اور وہاں پہ تھی کہ یہ دنیا کون سے عناصر سے بنی ہوئی ہے، تو لوگوں نے ریسرچ پیش کی اور وہاں پر کہا کہ یہ جو مین عناصر ہے وہ پانی ہے، تو اس کے ذہن میں آیا میں نے یہ جملہ کہیں پڑھا تھا، تو یہ واپس اپنی لائبریری آیا، دیکھا اس نے نہج البلاغہ کھولا تو مولا کا خطبہ تھا، اب یہ پڑھتا رہا، مسیح ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے عدالت انسانی کی آواز، کیا ہے؟ وائس آف ہیومن جسٹس، کس پر لکھی ہے؟ امام علی پر، مسیح ہے، کرسچن ہے، کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی میں 200 دفعہ نہج البلاغہ پڑھا۔ ہماری زندگی میں فرصت نہیں ہے کہ نہج البلاغہ پڑھے، مولانا صاحب ٹائم ہی نہیں ہے زندگی میں، ہم ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک سے فارغ ہوں، ٹائم نہیں ہے زندگی میں۔ جانے محترم، اب آدمی اگر علم وہاں سے نہ لے جہاں علم اترا ہو تو پھر معاشرہ کیا ہوگا؟ بھائی آپ جو شاگرد گھر سے سبق کی تیاری کر کے آتا ہے اس کا استاد محنت کرتا ہے، جو بچے پڑھ کے ہی نہ آئے تو استاد کو بھی پتا ہے انہوں نے کتاب کھولی نہیں ہے زندگی میں کبھی، تو جو آئے میں کھول کے چلا جاؤں، یہی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی آپ چاہ رہے ہیں بھائی مولا کی مجلس سے ثواب کمانے آئے، ہم تو ثواب کمانے کے لیے آپ آئے ہیں، جو پڑھنے آئے وہ بھی ثواب کمانے آئے، اب کیا پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا مولانا صاحب، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ اس کا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، اور وہ کیسے آئے گی؟ جب تک زندگی میں قال امیر المومنین نہیں ہے۔ جانے وہ میری 24 گھنٹے میں میرا امام کہاں ہے؟ کیا صرف مسجد میں، صرف امام بارگاہ میں؟ میری عام زندگی میں میرا امام کہاں ہے؟ مولا متقیان نے دعویٰ کیا، کیا کیا؟ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ لوگوں نے کیا پوچھا؟ سر میں بال کتنا، فلانا کتنا، اور ہم ہنستے، ہم بھی ہوتے تو کیا پوچھتے؟ جتنی عقل ہوگی اتنا ہی سوال ہوگا، تو عقل رشد ہی نہیں۔ اذان محترم، امام جانتے تھے آسمانوں میں کیسے جایا جاتا ہے، مگر امام نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ امام کو پتا تھا انسان ترقی کرے گا، پہنچ جائے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے۔ وہ ایک قول آپ کی خدمت میں، امام دیکھیں، امام جانتے ہیں انسان کیا ہے، کیوں؟ خود انسان کامل ہے، علم الہی ہے، وہ علم عالم سے آ رہا ہے، اس عالم سے
جو عالم ولایت ہے. امام اس جگہ سے علم لے رہا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، دروازہ بہت اچھا ہے، واہ واہ. رسول خدا کہہ رہے ہیں دروازے سے اندر آؤ. رسول علم کا شہر ہے. مولا دروازہ ہے، مولا اندر آؤ. نہیں مولا بس ہم اچھے باری اچھے. کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے، کچھ دروازے کے بجائے دیواروں سے کود کے آنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. داخل کوئی بھی نہیں ہو پا رہا. جانے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، عقل کو استعمال کریں. عقل انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے کمال پہ لے کے جا سکتی ہے. کمال پہ لے. جذبات اور احساسات، صرف جذبات اور احساسات دین کا حصہ نہیں ہے. جذبات ضروری ہیں، احساسات ضروری ہیں، محبت اور عشق عقل کا تقاضا مانگتی ہے. کربلا میں سید الشہداء پر جو قربان ہوئے وہ صرف جذبات سے نہیں ہوئے، ان کی عقل اس کمال پہ تھی کہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ واحد شخص حسین ہے جس کے لیے قربان ہوا جائے. عقل. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. وہ یہ یعنی وہاں ایسا نہیں تھا، پہچان گئے کہ یہی ہے حجت پروردگار. اس کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ اصل حیات یہی ہے کہ میں امام پر فنا ہو جاؤں. اور کیا وہ ختم ہو گئے؟ آج تک زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم گمان نہ کرو کہ جو خدا کی راہ میں مارا جائے وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے. گمان نہ کرو، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. اور کیسے زندہ ہے؟ کہ آج تک انسانیت کو راستہ دکھا رہے ہیں. آج اگر حسینیت نہ ہوتی تو نہ نماز ہوتی، نہ روزے ہوتے، نہ حج ہوتا. کمال امام حسین کا ہے. یہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی گرمی ہے، یقیناً آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں. کس کے لیے آئے ہیں؟ کس کے عشق اور محبت میں آئے ہیں؟ امام حسین کے لیے آئے ہیں، کسی شخص کے لیے نہیں آئے. ذکر حسین ہے. نہ میرے اندر اتنی طاقت. کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا عبادتوں کا رابطہ، کربلا کربلا. اے حیدری. جانے محترم خوب یہ، اور یہ کمال بھی امام کا ہے. امام کسی کو روکتے نہیں ہیں آنے سے. آپ اور میں پوری سال کون سی محنت کرتے ہیں؟ وہ محنت کرتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، پھر بھی جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے، کہیں مجلس ہوتی ہے، ہم آگے بیٹھ جاتے ہیں. کمال کس کا ہے؟ کمال سید الشہداء کا ہے. ایسی قربانی دی ہے کہ قلوب کھچے چلے آتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی امام بارگاہوں کے دروازے کھلے رکھو. کسی کے لیے روکو نہیں. یہ نہ ہو روز قیامت میں وہ مولا کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ ہم تو آنا چاہتے تھے، آپ کے لوگوں نے ہمیں آنے نہیں دیا. اس لیے مجالس ایسی ہوں جس میں ہر کوئی بیٹھ سکے. کسی کے اللہ اکبر یا رسول اللہ. اسی لیے مجالس ایسی ہوں جو مقصد امام حسین کو بیان کرے، جو ہدایت ہو. کیوں؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. ہدایت کا چراغ ہے،
نجات کی کشتی ہے. کس کے لیے؟ کیا رسول خدا نے یہ فرمایا مدینہ والوں کے لیے، کوفہ والوں کے لیے، 61 ہجری کے لیے؟ قیامت تک. اور صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے. امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. محترم، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا وہ جو اللہ نے عقل دی ہے کیا اسے صحیح استعمال کر رہا؟ دونوں طرف دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو بنایا، عقل دی، سب کچھ دیا، روح زمین پہ بھیجا اور پھر اپنے ہادیوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ خدا ایسا سسٹم ہی تو بنا سکتا تھا کہ انسان کوئی برائی نہیں کرتا. بھائی کوئی برائی نہیں ہوتی تو کتنا اچھا تھا. پروردگار تو نے بندوں کو بھیجا، اس سے بہتر ہمیں کوئی سسٹم دے دیتا، ہم برائی کی طرف جاتے ہی نہیں. تو اگر انسان برائیوں کی طرف نہ جائے یا برائی کھینچے نہیں تو پھر کوئی کمال ہے برائی سے بچ کے؟ بھائی ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے، مگر کیا ان کے اندر ہے کہ وہ کہیں اور چلے جائیں؟ جو کہا ہے وہی کر رہے ہیں. کوئی بارش کے لیے ہے، کوئی ہواؤں کے لیے ہے، کوئی رکوع میں تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے میں ذکر کر رہا ہے، کوئی آسمانوں میں ذکر کر رہا ہے. جو کہا ہے وہی کر رہا ہے. یقیناً ملائکہ افضل ہے، لیکن انسان اگر مقام پر پہنچ جائے، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، مولا فرماتے ہیں مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ملائکہ بھی آنے کے لیے اجازت مانگتے ہیں.